تمام جو ہمارے اکابرین صحابہ کرام پوری رات قیام کیا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے دن میں، اور دیکھو سارے اللہ کے احکام بھی پورے کرتے تھے. ان کی ڈیوٹی جو تھی وہ ہم سے یقیناً زیادہ ہوا کرتی تھی. سلطنت کے سارے امور ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اور اس وقت تو نیا دور تھا، کتنی مشقتیں ہوتی ہوگی انہیں، مخالفتیں کس قدر ہوتی تھی. اس کے باوجود انہوں نے تو نہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑا، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے تھے، بیت المال جس میں سارا مال جمع ہوتا ہے، اگر آتا تو وہ سارا تقسیم کر دیتے، اس کی جھاڑو لگاتے، اسے دھوتے اور وہاں نماز پڑھتے، اور کہتے کہ یہ بیت المال انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ علی نے سارا مال تقسیم کر دیا، مسلمانوں کو ان کا مال پہنچا دیا. ورنہ وہ چاہتے وہ بھی اپنے پاس رکھ سکتے تھے نا. جیسے دیکھیں ہمارے حکمران ہمارے پیسوں سے کتنی عیاشیاں کر رہے ہوتے. ایک یہ ہمارے امیر المومنین ہیں، ہمارے یہ خلیفہ ہیں، ایک اب جو سیاست دان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے نا ساری برائیوں کی ان سے بچانے کے لیے سمجھ لیں چابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جس میں ہوگا وہ عبادت پر بھی استقامت کرے گا، گناہوں سے بھی دور رہے گا، اور نفس و شیطان کی بات بھی نہیں مانے گا، اور وہ انشاءاللہ توبہ بھی کرے گا. لیکن جس میں یہ خوف خدا نہیں ہوتا ہے، جتنے بھی دنیا میں آج کل ہمارے معاشرے میں گناہ رائج ہیں وہ یقیناً بے خوفی کے سبب ہے. اگر آج ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، کوئی خوف خدا نہیں ہے، چھپ کے کر لیتے، اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ سب سے چھپ سکتے، اپنے اللہ سے نہیں چھپ سکتے. تو ایک بزرگ تھے تابعی، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے نا نصیحت کیجئے کوئی کہ میں گناہ چھوڑ دوں. تو انہوں نے کہا کہ تم جب گناہ کا ارادہ کرو نا تو یہ 5 کام کر لیا کرو. تو کہا فرمائے کیا کروں؟ فرمایا کہ جب تمہیں گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو سوچ لیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رزق اس کا رزق کھاتے ہو نا تو وہ کھانا چھوڑ دو، یا اللہ کی جو زمین ہے اس زمین سے باہر نکل کے کہیں گناہ کرو، یا جب ملک الموت علیہ السلام تمہارے پاس آئے تو ملک الموت علیہ السلام سے کہنا ابھی مجھے مہلت دے دو، یا جہنم میں جب جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب دے تو ان سے چھٹکارا حاصل کر لینا. تو کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو کہا جب ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق سے بھی نہیں بچ سکتے، ظاہر ہے اسی کا کھاتے ہو، اسی کی زمین میں رہتے ہو، اور جب ملک الموت علیہ السلام آئیں گے تو تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی، اور جہنم میں اگر اللہ نہ کرے اللہ نے بھیج دیا تو فرشتوں سے بچ بھی نہیں سکتے، تو پھر تمہیں کیسے زیب دیتا ہے کہ تم گناہ کر لیتے ہو؟ ورنہ تو اللہ کی زمین سے نکلو نا. کیونکہ جس کا انسان کھاتا ہے اس کا وفادار ہوتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے. اب ہمارے پیرنٹس کیوں ہم سے توقع کرتے ہیں ہم ان کی فرمانبرداری کریں؟ کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی ہم پر لگا دیتے ہیں، تو پھر وہ یہ چاہتے ہیں کم از کم بچے میرا ادب تو کریں، ہماری بات تو مانیں. تو بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اس کی نعمتیں ہم سارے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود اس کے دشمن شیطان کی بات مان کے اس کو راضی کرتے اور اللہ کو ناراض کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جس نے بھی رکھا ہے نا وہ کامیاب ہوا ہے، اور جنت میں داخلہ اس کے لیے آسان ہوا ہے. وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، عبادات ترک کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اگر نماز فجر میں ٹھنڈ کی وجہ سے کوئی بستر سے نہیں نکل رہا نا، لیکن اس کے دل میں خوف خدا ہے، وہ بستر میں کبھی بھی نہیں گھسے گا، وہ نکل جائے گا. اگر نہیں بھائی اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، کسی اور کا ڈر ہو نہ ہو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ بستر سے نکلے گا، ٹھنڈ میں بھی وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا. یا اگر نماز پڑھتے کو قضاء عمریں باقی ہے انہیں پورا کرنے کی موت سے پہلے کوشش کرے گا، روزے اپنے پورے رکھے گا، چاہے کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو، کوئی برڈن کیوں نہ ہو دنیا کا، لیکن وہ کہے گا نہیں فرض ہو چکے ہیں میں نے رکھنے. یا اگر کوئی رہ گئے ہیں تو اب رمضان آنے والا ہے، اس سے آنے سے پہلے اپنے کوشش کرے پورے کرے رہے ہوئے.
زکات اس پر لازم ہوگی تو وہ دے گا، اپنے مال کو نہیں رکھے گا اپنے پاس، خوف خدا کی وجہ سے اپنا مال کا حق ادا کرے گا، اور اگر اس کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے تو وہ بھی ادا کرے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، زبان سے غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان میں چند علامات ہیں جس کے ذریعے سے وہ پہچان سکتا ہے کہ مجھ میں خوف خدا ہے کہ نہیں ہے۔ آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتی ہوں ان علامات پر۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان یہ دیکھے کہ آنکھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے آنکھ دی ہے، اس آنکھ سے کوئی وہ حرام تو نہیں دیکھتا، حرام اور ناجائز مقام دیکھنا، اس آنکھ کو کہاں استعمال کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دیکھنے سے منع کیا ہے، جس منظر کو دیکھنے سے منع کیا، اگر اس آنکھ کو وہاں نہیں لگاتے تو آنکھوں میں خوف خدا ہے، حیا ہے، شرم ہے، خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ زبان، اس سے غیبت نہیں ہوتی، چغلی نہیں ہوتی، بہتان تراشی نہیں ہوتی، تو سمجھو زبان میں خوف خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اس زبان سے ذکر اللہ ہوتا ہے، تلاوت قرآن اگر ہوتی ہے، علم دین اگر پھیلایا جا رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ ہاں خوف خدا ہے۔ اسی طرح شکم میں خوف خدا کی علامت یہ ہے کہ کوئی حرام لقمہ اس پیٹ میں نہ جائے، حلال جائے۔ ہاتھوں میں علامت یہ ہے کسی حرام چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، کسی مظلوم کو ناجائز نہ مارے، تو یہ ہاتھوں میں خوف خدا کی علامت ہے۔ اور قدم علماء کی طرف جائیں، صالحین کی طرف جائیں، ناجائز مجلسوں کی طرف یا بیکار بیٹھنا، سستی، غفلت، خوف خدا والا بندہ نہیں ایسے ہی اپنی زندگی گزارتا، وہ بامقصد زندگی گزارتا، اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے دیکھنے کا مقصد ہوتا ہے، اس کے سوچنے کا مقصد ہوتا ہے، وہ گندی سوچوں میں اپنا دماغ نہیں لگاتا ہے فضول۔ اسی طرح وہ کہیں جا رہا ہے تو اس کے جانے کا بھی کوئی صحیح مقصد ہوتا ہے، اور وہ غلط مجالس میں یا نافرمان دوست جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان گندے دوستوں کو بھی دوست نہیں بناتا، اچھے دوست بناتا ہے، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اگر دوست اچھے نہیں ہیں یا زبان کا، ہاتھ کا درست استعمال نہیں ہے تو مطلب خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تبھی تو غیبت بھی ہو رہی ہے، چغلی بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح دل میں مسلمانوں کے لیے دشمنی رکھی ہوئی ہے، حسد رکھا ہوا ہے، اور مسلمانوں میں آپ کے عام رشتے بھی ہو سکتے ہیں، بعض بہن بھائی آپس میں دشمنی کرتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں جو عام ہمارے رشتے ہوتے ہیں، سسرالی، آپ انہیں سمجھ لیں، بہو ساس ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، دیورانی جٹھانی، نند بھاوج، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، تبھی ہم ان مظالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ ظلم ہے مظلوم کے ساتھ کچھ بھی کرنا۔ اگر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی پکڑ کا احساس ہو تو انسان یہ نہ کرے۔ اسی طرح اگر اللہ کا خوف ہوگا انسان میں تو وہ جو فرض اور واجب عبادات ہیں ان کا کرنا اسے بوجھ نہیں لگے گا۔ اب جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے نماز پڑھے، نماز پڑھے، جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم تو انہیں کو کہہ سکتے ہیں، بعضوں کو گھر میں کہا جاتا ہے مگر کیا پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، مطلب بوجھ لگ رہی ہے نا، سستی آ رہی ہے، اور وہ اتنے میں عصر ہو جاتی ہے، پھر اتنے میں مغرب ہو جاتی ہے، اتنے میں عشاء، وہ چلی گئی نماز۔ علم دین سیکھ لیں، علم دین سیکھ لیں، سیکھ لیں گے، سیکھ لیں گے، سیکھ لیں گے، خوف خدا نہیں ہے نا، حالانکہ فرض کر دے علم ہی نہیں سیکھ رہے، ان کو ترک کرنا آسان ہے خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے۔ سستی آ رہی ہے، غفلت آ رہی ہے، یا اگر آتے ہیں تو استقامت نہیں ہے، جب تک استاد کے ڈنڈے کا خوف نہ ہو یا کوئی اور خوف نہ ہو، بظاہر اللہ کا خوف نہیں ہے ہمیں، ورنہ خود اللہ کا خوف محسوس کرتے ہوئے علم دین ہم سیکھے نا، فرض علوم کم از کم سیکھے جو 3 طرح کے ہیں، عقائد کا علم سیکھے، عقیدے کا علم سیکھنا کس قدر ضروری ہے۔ آج یونیورسٹی میں، کالج میں اس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، سائنس کی بنیاد پہ اللہ کو پروف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ جب تک فزیکلی طور پہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی اسے ہم نے نہیں ماننا، جنت کا انکار، دوزخ کا انکار، فرشتوں کا انکار، حالانکہ یہ ضروریات دین میں سے، تو عقیدہ نہیں سیکھیں گے تو وہ انکار کر دیتے کہ جو چیز پروف نہیں ہوگی تو اسے ہم مانیں گے بھی نہیں۔
تو عقیدوں کا علم، اسی طرح احکام شرعیہ عملیہ کا علم، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا اور دیگر جتنی عبادات ہیں، معاملات ہیں. نکاح ہو رہے ہیں تو نکاح کر لیا مگر کتاب النکاح نہیں پڑھا، کتاب الطلاق نہیں پڑھی، نان نفقے کے مسائل نہیں پڑھے، حقوق کے مسائل نہیں پڑھے، شوہر کی کس پر ہے، بیوی کی کس پر ہے. پھر گھروں میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جنگ، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ حقوق نہیں پتہ ہوتے. ہر کوئی اپنے آپ کو حق بجانے سمجھ رہا ہے، علم دین نہیں ہے تو خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. یہ بات استاد صاحب نے ہمارے فرمائی تھی. انہوں نے بھی کسی واقعے کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ظالم بن کر حاضر ہونے سے بہتر ہے انسان مظلوم بن کر حاضر ہو جائے. اگر آپ پہ کوئی زیادتی کر بھی رہا ہے نا تو اب آپ اس سے بدلہ لو گے نہیں، بہتر یہ ہے آپ عفو درگزر سے کام لو، کیونکہ بدلہ لینے میں آپ کو اتنا ہی بدلہ لینا ہوگا جتنا اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. اب مثال کے طور پہ جیسے یہ دو بچے بیٹھے، انہوں نے ان کو تھپڑ مارا، انہوں نے بدلہ لینے میں ان کو مکہ مار دیا اور وہ ان سے زیادہ پاورفل لگا. پہلے یہ ظالم تھے، یہ مظلوم تھے، اب انہوں نے زیادہ زور سے مارا ہے، اب یہ ظالم بن گئے، وہ مظلوم بن گئے. تو بالکل ایکویلٹی ہو ہی نہیں سکتی بدلہ لینے میں. تو اس لیے بہتر ہے عفو درگزر سے کام لیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مظلوم بن کے حاضر ہو جائے. مگر ہم کہتے نہیں میں ہی لوں گا اپنا سارا بدلہ، اس لیے ہم خواتین بھی منتقم مزاج ہیں، میں لوں گی بدلہ، میں اس کو بالکل کٹہرے میں کھڑا کر کے حق سچ کا فیصلہ کروں گی. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کسی کا مطلب اگر برا چاہیں گے یا برا بولیں گے، برا دیکھیں گے، سوچیں گے، سب کا حساب دینا ہوگا. تو جس میں خوف خدا ہوگا اس کی واجب اور فرض عبادات ترک نہیں ہوگی، اور اگر کبھی بتقاضائے بشریت ترک ہو بھی گئی ہے، اس نے گناہ کر بھی لیا تو توبہ میں جلدی کرے گا. اور ہم لوگ توبہ کرتے ہیں کتنی دن میں استغفار کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو سید المعصومین ہے، آقا نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. آپ کو ضرورت تھی؟ نہیں، تعلیم امت کے لیے. اور ہم استغفار نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو استغفار کا کیا حقیقی معنی ہے، مطلب ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. خالی استغفر اللہ کی تسبیح پھیرنا تو توبہ نہیں ہے، اس کی تو پوری شرائط ہے، مختلف گناہوں کی مختلف طریقے سے توبہ ہے، جس پر پھر کبھی کلام کریں گے اور ہم کر بھی چکے ہیں. تو یہ چیز اسی طرح وہ انسان جس میں خوف خدا ہوگا وہ موت کو بھی یاد کرے گا اپنی. وہی بات اچھے دوستوں کی صحبت میں رہے گا جو اسے دین کے قریب کریں گے. اسی طرح دیکھیں جس انسان میں خوف خدا نہیں ہوتا نا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ معافی مانگ لے تو وہ سیاہ دھبا ہٹ جاتا ہے، ورنہ گناہ کر کر کے، مسلسل گناہ کر کے وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، قساوت قلبی آ جاتی ہے، اس کے دل پہ کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کیونکہ قرآن میں سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، عنقریب وہ نصیحت حاصل کریں گے جو خوف خدا رکھتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اخوفکم علی اللہ، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ محبوب بھی ہے، مگر اللہ کا سب سے زیادہ خوف. تو انسان اگر اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے ان صفات پہ ہمیشہ غور کرے کہ اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. اور یہی خوف خدا انسان کو جلوت میں یعنی کہ لوگوں کے درمیان گناہوں سے بچائے گا نا. تو خلوت میں، تنہائی میں، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، یا بے تکلف دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، تب بھی وہ سارے مل کے ان کا گروپ کر لیتا ہے گناہ، تو ان میں وہ کب اسے کون سی چیز گناہوں سے بچائے گی اس وقت؟ یہی اللہ کا خوف. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص کہلاتا ہے. جب عزیزہ مصر نے انہیں گناہ کی دعوت دی تھی اور دروازے بند کر دیے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے گناہ کی دعوت دی، دروازے بند کر دیے، تمام قدرت اختیار ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا بلکہ کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. تو ان کو اس وقت اس تنہائی میں
اس آزمائش سے روکنے والا کیا تھا؟ وہی خوف خدا، اللہ کا خوف تھا ان کے دل میں، جو بند کمرے میں، تنہائی میں، اور ہر طرح کی انہیں قدرت دی جا رہی ہے، انہوں نے اس تنہائی میں بھی کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں نہیں گناہ کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا اور انہیں نبوت بھی عطا کی، سلطنت بھی عطا کی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا